بسم اللہ محمد و آل محمد کی ذات پہ بلند صلوات پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات۔ والہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، بآواز بلند مل کے صلوات پڑھیے گا۔ کرم ہے آل یاسین کا، آباد رہیں۔ کرم ہے آل یاسین کا، اور خصوصی صدقہ والی مشہد والی خراسان، سلطان العرب والعجم، عالم آل محمد، بادشاہ امام رضا کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کے تصدق میں کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں ولایت علی علیہ السلام کا خزانہ رکھا۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے بعد جماعت عبادت فرمائے۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے، جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت میں ہمیں معلیٰ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سلامت رہیں۔ دعا ہے مالک سلطان زمان، مشیت اللہ، ارادت اللہ، قدرت اللہ، منتقم آل محمد کے ظہور پاک میں تاجیل فرمائے، سیدہ کے لال کی شاہی نصیب فرمائے۔ عزت مآب شاہ صاحب نے جس خلوص عقیدت کے ساتھ اہتمام کیا ہے، مالک نے اجر عظیم عطا فرمائے، مالک ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، مالک اللہ ان کی عقیدت مند جتنے بھی ہیں، مالک ان کی تمام جائز شرعی حاجات پوری فرمائے۔ محبان محمد و آل محمد، آغاز مجلس ہے اور جتنا وقت ہے اسی وقت کے اندر رہ کر سلام کر جاؤں گا۔ ہم نے دنیا کو ایک پیغام دینا ہے، امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اللہ ذکر کے صدقہ مظلوموں کی مدد فرمائی، وطن عزیز کی محافظت فرمائے۔ میرے واجب الاحترام جتنے صاحب عزت میرے سامنے تشریف فرما ہیں، کیونکہ سب کا تعلق جو ہے وہ عزت اللہ سے ہے۔ ہماری مجالس کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد بیان کرنے لگا ہوں۔ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ دنیا والوں تمہیں مدینہ یاد ہے، مدینے کے وارث یاد نہیں۔ آباد رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ پھر صادق شاہ جی، پیغام اتنا ہے کہ مدینہ یاد ہے، مدینے کے وارث یاد نہیں، کعبہ یاد ہے، کعبے کے وارث یاد نہیں، قرآن یاد ہے، جتنے بیٹھے ہیں قرآن کے وارث یاد نہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں، مدینہ یاد ہے، وارث یاد نہیں، کعبہ یاد ہے، وارث یاد نہیں، آب زمزم یاد ہے، آب زمزم کا وارث یاد نہیں، صفا اور مروہ یاد ہے، صفا اور مروہ کا وارث یاد نہیں۔ دنیا والوں، اسلام کے دسترخوان پہ پلنے والے یاد ہیں، اور جن کے ٹکڑوں پہ اسلام پلا وہ عمران یاد ہی نہیں۔ آباد رہے، سلامت رہے۔ بس ایک فکرہ اور سن لیں، سلام کرنے لگا ہوں۔ جو اسلام کے دسترخوان پہ پلے بھائی جان وہ یاد ہیں، اور جن کے ٹکڑوں پہ اسلام پلے
وہ عمران یاد نہیں، بلکہ لفظ بدلتا ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوڑا سا بچا ہوا دودھ پیے وہ یاد ہے جو زبان مصطفیٰ چوسے۔ وہ یاد ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، جو اپنے موصلوں کی قدر نہیں کرتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے موصلوں کی معرفت ہی نہیں۔ اسلام آج تک جن کا ممنون احسان ہے وہ گھر ابو طالب کا ہے۔ 2 منٹ اور لوں گا بس۔ وہ سرکار عمران ہے۔ کون ابو طالب؟ آغاز مجلس ہے، مالک بانیان کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ پھر صادق شاہ جی، کون ابو طالب؟ جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی۔ سلامت رہیں۔ کون ابو طالب جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کون ابو طالب؟ جس کے پاس کافر مشرک، جس کے پاس کافر مشرک، آغاز مجلس ہے، جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھیں اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ مصطفیٰ جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ جس کے پاس کافر امانتیں رکھے، اور سرکار کے پاس کافر امانتیں رکھتے۔ جب ہجرت فرمائی ہے تو کافروں کی امانتیں کس کے حوالے کی؟ سرکار علی علیہ السلام کے حوالے۔ تو پھر شاید عباس کو آغاز مجلس میں یہ پیغام دینا چاہیے، دینے کی اجازت بھی دیں شاہ جی، کہ اگر نبی ایک رات کے لیے جو کافروں کی امانتوں کو لاوارث چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ اللہ کی امانت اسلام کو لاوارث چھوڑ کے کیسے گئے؟ وہ کیسے گئے؟ فرمایا میں قیامت تک انتظام کر کے جا رہا ہوں، اس انتظام کا نام غدیر ہے۔ جس کے پاس کافر امانتیں رکھیں اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ مصطفیٰ جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کون ابو طالب؟ آپ اللہ مالک سب کو سلامت رکھے۔ کون ابو طالب؟ کائنات جس کے احترام میں اٹھے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ شاہ جی، کائنات جس کے احترام میں اٹھے اس ذات کو ذات سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ رسالت مآب اٹھ کے استقبال کریں، اور صرف اٹھتے نہیں تھے، چل کے استقبال کرتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، ہاتھ اور سر کے بوسے لیتے تھے۔ دوستو، کائنات جس کے احترام میں اٹھے اسے سید المرسلین کہتے ہیں، اور جس کی آنے پہ رسالت مآب اٹھ کے استقبال کریں اسے سیدہ بطول کہتے ہیں، اور جس کی آنے پہ سیدہ اٹھ کے دروازے پہ جا کے استقبال کریں اسے علی کہتے ہیں، اور جس کی آنے پہ علی کو اٹھنا پڑے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔